کیا آپ جانتے ہیں جب اہل سنت ثقیفہ کی عمارت کے خود ساختہ ہونے اور شیخین کی خلافت کے غیر مشروعی ہونے پر لاجواب اور بے بس ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی راہ فرار نہیں ملتی، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حکومت چاہے جیسے بھی ملی ہو، پر یہ بھی سچ ہے کہ خلافت کی کرسی سنبھالتے ہی انہوں نے ایک بے مثال اسلامی معاشرہ قائم کیا، اسلامی اقدار کو فروغ دیا اور قرآن و سنت کو اپنا شعار بنایا۔ غرض یہ کہ شیخین کے نظام خلافت کی مدح میں یہ زمین و آسمان کی قلابیں ملاتے نہیں تھکتے، حتیٰ شیعوں پر اعتراض وارد کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام بھی خلفاء کے عمل سے راضی تھے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ برادران اہل سنت، آپ کی یہ خوش فہمی تو آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب اور آپ ہی کے عشر مبشرہ کے ایک ستارے نے 1400 سال پہلے ہی دور کر دی تھی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور شیخین کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، شیر و شکر اور بھائی چارے والا معاملہ تھا، اور شیخین تمام امور خلافت میں شریعت محمدی کو فوقیت دیتے تھے، حتیٰ امام علی علیہ السلام نے ان دونوں کی بیعت بھی کر لی تھی، تو پھر کیوں شورا کے دن حضرت علی علیہ السلام نے شیخین کی روش یعنی ابو بکر اور عمر کی سیرت کو اپنانے سے منع کر دیا؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ تیسری خلافت راشدہ کے چناؤ کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے شورا کے دن حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ہر حال میں تمہیں ابو بکر اور عمر کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ امام نے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں ہرگز شیخین کی روش کو نہیں اپناؤں گا، بلکہ اپنے علم امامت اور الہی احکام کے مطابق امور خلافت انجام دوں گا۔ اب آپ ضرور سند کا سوچ رہے ہوں گے، ملاحظہ کریں محمد بن جریر طبری کی تالیف تاریخ طبری، اس کے سعودی عرب سے شائع ہونے والے نسخے کے صفحہ نمبر 717 پر روایت منقول ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی کو خلافت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، اے علی، تم پر خدا سے عہد کی پابندی، کتاب خدا کے احکام کی پاسداری، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور سیرت شیخین پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی علی۔ اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں ہر صورت شیخین کی روش کو اپنانا ہوگا اور ویسے ہی حکومت کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ شرط قبول ہے تو ہم ضرور تمہاری بیعت کریں گے اور تمہیں خلیفہ بنا دیں گے۔ مگر امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، مجھے ابو بکر اور عمر کی سیرت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا۔ پس اگر شیخین کا طرز عمل درست ہوتا تو امام علیہ السلام اسے قبول کر لیتے، پھر آپ نے کیوں جھٹلا دیا؟ امام علیہ السلام نے اپنے انکار سے دو باتیں واضح کر دیں۔ پہلی یہ کہ کتاب خدا و سنت رسول اسلام میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے کہ کسی دوسری سیرت کے اضافے کی ضرورت پڑے۔ دوسری یہ کہ امام سیرت ابو بکر اور عمر کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ناممکن ہے کہ جو چیز اسلام کا حصہ اور جز نہ ہو اور جس کا شریعت اسلامی سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو اسے داخل اسلام کر دیا جائے۔ جو کردار اور سیرت شرعی حیثیت نہ رکھتی ہو اس کو اسلام میں کیوں داخل کیا جائے؟ ایک اور روایت جو اہل سنت کے تاریخی منابع میں کثرت سے نقل ہوئی ہے، سیرت شیخین سے امام علی علیہ السلام کے انکار کو یوں بیان کرتی ہے۔ شورا کی سربراہی کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے امام علی علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی، اگر آپ خلیفہ بنیں گے تو آپ کو ابو بکر اور عمر کی سیرت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ امام علی علیہ السلام نے صاف انکار کیا کہ کتاب خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے ان دونوں کے طرز عمل کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا منہج قرآن اور سنت رسول ہے تو ہمیں شیخین کے طریقہ کار کی بالکل بھی احتیاج نہیں ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اہل سنت کے چوتھے خلیفہ یعنی امام علی علیہ السلام کی نظر میں شیخین کی سیرت سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں تھی، بلکہ آپ ان کی روش کو قرآن و سنت کے منافی سمجھتے تھے اور کسی قیمت پر بھی اس روش کو اپنانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اگر حضرت علی علیہ السلام ان دونوں کی سیرت کو مشروع جانتے تو ایسے نازک موقع پر عبد الرحمن بن عوف کی پیشکش کو یقیناً قبول کر لیتے اور اس کی تجویز کو ہرگز نہ ٹھکراتے۔
جبکہ اس کے نتیجے میں امام عالی مقام کو مزید 12 سال تک گوشہ نشینی میں زندگی بسر کرنا پڑی۔ جب ظاہری طور پر حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں آ گئی اور ربیع بن ابی شداد خثعمی مولا کے سامنے پھر وہی تجویز رکھنے لگا کہ اگر شیخین کی پر عمل کریں تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا، تو امام نے اس کے مشورے پر اس کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وائے ہو تم پر! اگر ابو بکر اور عمر نے قرآن و سنت نبی اور اسلام کے خلاف عمل کیا تھا تو اس خلافت کی کیا وقت اور حیثیت ہے؟ برادران، کہاں آپ غصب خلافت کا داغ ہٹانے کے لیے اسلامی نظام کی بات کر رہے تھے اور اب دونوں ہی کو زیر سوال لے آئے۔ اگر آپ کے پاس امام علی علیہ السلام کے اس انکار کی کوئی اور وجہ ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔